बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की वीडियो का मकसद एक ऐसे मौजू पर बात करना है जो मौजू मेरी नज़र में एक फितना है, और ये फितना एक लंबे अरसे से नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हम तक पहुंचा। और ये मौजू एक ऐसा मौजू है जो आज तक मुतनाज़ा रहा। यह मौजू एक वो मौजू है जिसके ऊपर आज तक सुन्नी, शिया, वहाबी, देवबंदी किसी एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा नहीं हो सके, मुत्तहद नहीं हो सके। हमेशा इन सब के दरमियान इख्तलाफ रहा है, और यही मौजू आजकल मेरे सामने चल रहा है फेसबुक पर। और पहले ये मौजू था सुन्नी, वहाबी, शिया और देवबंदी के दरमियान, लेकिन अब जो चीज़ देखने में आ रही है ये मौजू उन लोगों के पास है जो लोग सिरे से ही खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, यानी कि मलहद। सबसे पहली बात यह है कि मुझे समझ नहीं आती कि जब वो खुदा के वजूद से इनकार करते हैं तो फिर वो हमारे अल्लाह के, मुसलमानों के खुदा, मुसलमानों के अल्लाह के अल्फाज को क्यों पकड़ते हैं। उन्होंने एक अजीब सा ड्रामा पकड़ा हुआ है कि भाई आप लोगों की एक अपनी दुनिया है, एक अपनी लाइन है, आप अपनी लाइन को देखो, अपनी लाइन को संवारो, बिगाड़ो, जो मर्जी करो। लेकिन जब आप किसी मजहब को, किसी दीन को या किसी दीन के मानने वाले के खुदा को मानते ही नहीं तो फिर आप उनको क्यों छेड़ते हो, क्यों तंग करते हो। खैर, मेरा मौजू जो है वो हजूर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से है, उनकी ज़ात मुबारका के हवाले से है। लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं कोई आलिम नहीं हूँ, कोई डिग्रियाँ नहीं ली, मैं कोई स्कॉलर, दीनी स्कॉलर नहीं हूँ, मजहबी स्कॉलर नहीं हूँ। एक आम सा इंसान हूँ जो सीधी बात करना जानता है और सीधी बात को समझता है। मुझे उन लोगों की तरह रट्टे मारने का शौक नहीं, या मैं शोर नहीं डालता हूँ, शोर नहीं करता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि सामने वाले को मेरी बात आसान अल्फाज में समझ आ सके। इसीलिए मैं अक्सर औकात मुख्तलिफ मिसालों से अगले बंदे को, सामने वाले को समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी ये वीडियो शायद लंबी हो जाए, लेकिन अगर तो आप इस मौजू का हल चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं या समझने में दिलचस्पी रखते हैं, तो फिर ये वीडियो, मेरे अल्फाज हो सकता है कि आपके काम आ जाए। तो आइए चलते हैं अपने मौजू की तरफ। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मेरा मौजू जो है वो है इल्मुल गैब। सवाल किया जाता है कि आप सरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गैब का इल्म था या नहीं। सुन्नी और शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले ये कहते हैं कि आपके पास गैब का इल्म था, जबकि वहाबी और देवबंदी कहते हैं कि आपके पास गैब का इल्म नहीं था। अब अगर हम कुरान पाक को देखते हैं, कुरान पाक से पूछते हैं, तो हमें कुरान पाक में से सूरह अराफ की आयत नंबर 188 पढ़ने में आती है, जिसका तर्जुमा यह है, फरमा दें कि मैं तो अपने लिए भी नफ़ा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता, हाँ जो अल्लाह चाहे। और अगर मैं गैब जानता होता तो बहुत सी खैर हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। मैं सिर्फ एक डराने वाला हूँ और खुशखबरी देने वाला हूँ उन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं। तो ये आयत जो है मैंने अपने कुछ दोस्तों से शेयर भी की, व्हाट्सएप पे भी और फेसबुक पे भी। तो मुझे मेरे एक दोस्त के अलावा किसी और की तरफ से कोई रिस्पांस ना मिला, क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है कि जी ऐसे मामलात पर खामोशी अख्तियार करें, जिस चीज़ का इल्म नहीं है उस पर बात मत करें। अगर देखा जाए तो यहाँ तक बात सही है कि अगर इल्म नहीं है तो वहाँ पर खामोश रहें, लेकिन अब इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप इल्म हासिल ही नहीं करो। यार हम पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? अरे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ छोड़ दो यार। आप ये देखो कि आपको उर्दू पढ़ना आती है, अरबी पढ़ना आती है, आप कुरान पाक को अरबी में पढ़ के उसका उर्दू में तर्जुमा करो। उर्दू में तर्जुमा करो तो आपको समझ आएगा कि अल्लाह ताला की ज़ात क्या फरमा रही है। हम लोग क्यों नहीं पढ़ते कुरान पाक को उर्दू तर्जुमे के साथ?
کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اگر تم نے قرآن و حدیث خود سے پڑھی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ قرآن و حدیث خود پڑھنے سے انسان کیسے گمراہ ہوگا۔ جب میں اس سوال کے جواب کی تلاش میں نکلتا ہوں تو مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو راز میں ہیں، اور ایسی بہت سی باتیں ہیں، بہت سے لفظ ایسے ہیں، الفاظ ایسے ہیں جن کے مطلب وقت کی نسبت سے بدلتے ہیں، تو وہاں پہ انسان کے گمراہ ہونے کا خدشہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو انسان اللہ سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ کے نبی سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ کے دین سے محبت رکھتا ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اس کے دل میں ایمان باقی ہوگا، اس کا ضمیر زندہ ہوگا، تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، بشرطے یہ کہ اس سے بنیادی وجوہات اور بنیادی فرق معلوم ہونے چاہیے۔ یہ لازم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے میرا خدا کون ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم کون ہیں، اسے معلوم ہونا چاہیے میرا آخری نبی کون ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہماری کتاب کا نام کیا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے ہم پر کون سی عبادت فرض ہے۔ اسے بنیادی چیزوں کا اگر علم ہوگا تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ خیر، میں نے جب یہ بات اپنے فیس بک اور واٹس ایپ دوستوں سے شیئر کی تو مجھے کسی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملا سوائے ایک دوست کے۔ اس دوست نے کیا کہا، پہلے میں نے اس سے سوال کیا کہ یار مجھے بتاؤ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کسے مخاطب ہیں، کس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ مجھے غیب کا علم نہیں؟ تو اس نے کہا کہ آپ بتاؤ۔ میں نے کہا یار مجھے نہیں پتا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ اس نے ایسے جواب دیا کہ اب کیا پتا کہ اللہ پاک کس نبی کو فرما رہے ہیں۔ میں ششو پنج میں پڑ گیا کہ یار تم پڑھتے نہیں ہو قرآن پاک، کیوں تمہیں علم نہیں ہے کہ یہاں پہ کس نبی کی بات ہو رہی ہے؟ پھر اس کے بعد میرے اس دوست کا کہنا تھا کہ کچھ آیات جو ہیں ان پر کچھ لوگ عقیدہ نہیں رکھتے۔ میں نے پوچھا کہ کیا مطلب؟ کہہ رہا مطلب صاف ہے کہ ان آیات پر عقیدہ نہیں رکھتے ہم، ان آیات پر عقیدہ نہیں رکھتے ہم۔ اب میرا وہ دوست اہل بیت سے بہت محبت رکھتا ہے، عاشق بھی ہے، تو میں سوچ میں گم ہو گیا کہ یہ کون سا عقیدہ ہے جو قرآن پاک کی منافی کر رہا ہے۔ چلیں آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں تفسیر میں کیا ملتا ہے۔ تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ جی نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتا ہے کہ آپ تمام کام اللہ کے سپرد کر دیں اور صاف کہہ دیں کہ غیب کی کسی بات کا مجھے علم نہیں، میں تو صرف وہ جانتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے معلوم کرا دے۔ جیسے سورہ جن کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے، عالم الغیب اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ ہاں، مجھے اگر غیب کی اطلاع ہوتی تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں سمیٹ لیتا۔ دوسری جگہ پر مجاہد اللہ سے مروی ہے کہ اگر مجھے اپنی موت کا علم ہوتا تو نیکیوں میں میں سبقت لے جاتا، کیونکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال دائمی تھے، جو نیکی ایک بار کرتے پھر اسے معمول بنا لیتے۔ اور یہ حوالہ ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1987۔ ساری زندگی اور زندگی کا ہر ایک دن بلکہ ہر ایک گھڑی ایک ہی طرح کی تھی، گویا کہ آپ کی نگاہیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگی رہتی تھیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ بات یوں ہو سکتی ہے کہ دوسروں کو میں ان کی موت کے وقت خبردار کر کے انہیں اعمال نیک کی رغبت دلاتا۔ اور تیسری جگہ پر حضرت سیدنا ابن عباس کو کوٹ کیا گیا ہے، ان کا حوالہ دیا گیا ہے کہ حضور پاک کا کہنا تھا، میں مال جمع کر لیتا، مجھے معلوم ہو جاتا کہ اس چیز کے خریدنے میں نفع ہے اور میں اسے خرید لیتا، اور اگر میں جانتا کہ اس کی خریداری میں نقصان ہے تو میں اسے نہ خریدتا، اور اگر میں جانتا خشک سالی کے لیے ترسالی میں ذخیرہ جمع کر لیتا، ازرانی کے وقت گرانی کے علم سے سودا کر لیتا، اور کبھی کوئی برائی مجھے نہ پہنچتی، کیونکہ میں علم غیب سے جان لیتا کہ یہ برائی ہے تو میں پہلے سے ہی اس سے جتن کر لیتا، لیکن میں غیب کا علم نہیں جانتا، اس لیے فقیری بھی مجھ پر آتی ہے، تکلیف بھی آتی ہے، مجھ میں تم یہ وصف نہ مانو۔ سنو، مجھ میں وصف یہ ہے کہ میں برے لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراتا ہوں، ایمانداروں کو جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 97،
ہم نے اسے تیری زبان پر آسان کر دیا ہے کہ تو پرہیزگاروں کو خوشخبری سنا دے اور بروں کو ڈرا دے۔ تو جناب یہ ایک چھوٹی سی تفسیر تھی سورہ راف کی آیت نمبر 188، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اے نبی فرما دیجئے کہ میں علم غیب نہیں رکھتا، اگر میں علم غیب رکھتا تو بہت سی خیر حاصل کرتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی، میں تو صرف ایک ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ تو اب مجھے بتا دیجئے جناب، اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ، دیوبند سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ، وہابیت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ اور شیعت سے تعلق رکھنے والے تمام لوگ، اس بات میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ لوگ ایک مقام پر اکٹھا نہیں ہو سکے آج تک، اور آپ نے لوگوں میں فرقے بنا ڈالے، لوگوں میں تفرقہ ڈال دیا صرف اس بات کے لیے کہ ایک کہتا ہے کہ آپ کے پاس علم الغیب تھا اور ایک کہتا ہے علم الغیب نہیں تھا۔ آپ لوگوں نے قرآن پاک کے الفاظ سے انکار کیا، آپ کو خدا سے ڈر نہیں لگتا کیا؟ آپ لوگوں نے اپنے اپنے ایمان گھڑ لیے، اپنی اپنی باتیں گھڑ لیں، اپنے اپنے عقیدے گھڑ لیے، اور ان سب کے چکروں میں قرآن پاک کے الفاظ کو رد کر دیا، حالانکہ آپ کہتے ہو کہ آپ اصلاح کرتے ہو۔ یہ کون سی اصلاح ہے جس نے امت محمدی کو تقسیم کر دیا مختلف حصوں میں؟ میرے سمجھنے میں ایک سادہ سی سوچ، ایک سادہ سمجھ، ایک آسان سوچ، ایک چھوٹا سا طریقہ ہے کہ اس روئے زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں جو حکم الہی کے خلاف جائے یا اس کی مرضی کے بغیر حرکت کر سکے۔ اب جبکہ نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے حوالے سے، آنے والے وقت کے حوالے سے مطلع کیا، ہمیں بتایا، ہمیں آگاہ کیا، ہمیں تنبیہ کی، وہ کیسے ہو سکا؟ وہ تمام چیزیں کیسے ممکن ہو سکیں کہ آج ان کا ایک ایک لفظ سچ نظر آ رہا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر کہا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے؟ کیا انہوں نے کبھی زندگی میں اپنی کوئی ایسا قدم لیا جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہو؟ کوئی انہوں نے ایسا لفظ بولا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو؟ بے شک نہیں۔ تو پھر آپ لوگوں نے اپنی طرف سے الفاظ شامل کر کے لوگوں کو کیوں تقسیم کیا؟ اگر نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت کے حوالے سے بتلایا، قیامت کی نشانیاں بتلائیں، دجال کے متعلق بتلایا، اس کی نشانیاں بتائیں، زمانہ آخرت کے بارے میں بتایا، ہم سے پہلی گزری قوموں کے متعلق اگر ہمیں بتایا، تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دیا ہو؟ اور اگر یہ ممکن ہے تو بھائی پھر لڑائی کس بات کی ہے؟ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کچھ علم ہو جائے تو ہو جائے، لیکن میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ خدارا ابھی بھی وقت ہے، آپ لوگ خود پہلے ایک فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ۔ یہ میرا میسیج ہے ان تمام علماء کرام کے لیے جو لوگوں میں تفرقہ ڈال بیٹھے ہیں، جو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق لوگوں کو، مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو، امت محمدی کو تقسیم کر رہے ہیں اپنے مفاد کی خاطر۔ میں کسی ایک عالم کے خلاف نہیں ہوں یا میں کسی کو برا نہیں کہتا، کیونکہ یہ جتنے بھی ہیں سب ایک جیسے ہیں۔ ان سب نے امت محمدی کو مختلف حصوں میں بانٹ دیا، صرف اپنے عقیدے کو زندہ رکھا، اپنے عقیدے کو اچھا کہا اور دوسروں کو بد عقیدہ کہا۔ انہوں نے جو کرنا سو کرنا تھا، ہم لوگوں میں بھی بہت سے جاہل لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے علم حاصل کرنے کی تکلیف نہیں کی، جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھنے کی تکلیف نہیں کی، انہوں نے ان لوگوں کی باتوں کو سچ جان لیا صرف یہ سن کر کہ علماء کرام نبیوں کی میراث ہوتے ہیں۔ تو کیا کسی نبی نے اپنی امت میں تقسیم ڈالی؟ کسی نبی نے شریعت محمدی میں کچھ تبدیلی کی؟ جس نے بھی آیا، جو بھی کیا، اس کا مقصد ایک تھا، اللہ سے رجوع کروانا، اللہ کی کتاب پڑھوانا، اللہ کے دین کے مطابق ان کو چلانا۔ لیکن آج کیا کچھ نہیں ہو رہا امت محمدی میں؟ ہم لوگ کیوں نہیں سوچتے؟ قرآن پاک میں کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کرو، ہم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اسلام دشمنوں کو تو پھر لازم ہے ہم پر انگلی کرنا، کیونکہ ہم لوگ خود اکٹھا نہیں ہیں، ہم لوگوں کا ایمان ہی نہیں ہے ہماری پاک کتاب پر، اور ہم ان لوگوں کو مانتے ہیں جنہوں نے ہمیں تقسیم ڈال دی۔ ہم لوگوں نے ان لوگوں کو جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، جو
हमारे लीडर हैं, जो हमारे उलमा कराम हैं, हमने उनको अपने दीन मजहब पर सबकत दे दी। हम इतने जाहिल हो चुके हैं कि हम पढ़ लिखने के बावजूद कुरान पाक को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ने में तकलीफ महसूस करते हैं। मेरे एक दोस्त जो कुरान पाक को अरबी में पढ़ रहे थे, मैंने उससे कहा कि यार आप कुरान पाक को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ो तो बेहतर है। और मेरे वो दोस्त मोहतरम मुझे गालियां देने लगे, बुरा भला कहने लगे कि तुम रहने दो, तुम मुझे ये हदीसें ना सुनाओ, मुझे पता है मैं जो पढ़ रहा हूँ। तो ये आलम है आज के मुसलमानों का। मेरा आप सबके लिए ये पैगाम है, अब वो वक़्त नहीं जिस वक़्त में अल्लाह के भेजे गए उलमा कराम अल्लाह के दीन की तबलीग किया करते थे। मौजूदा वक़्त में वो उलमा कराम हैं जो अपने अकीदे की तबलीग करते हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप कुरान का तर्जमा पढ़ो, कुरान को उर्दू तर्जमे के साथ पढ़ो, ताकि आपको समझ आ सके कि अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, क्या हक है और क्या बातिल, इसमें आप लोग फ़र्क कर सको। अल्लाह ताला हम सब के गुनाह माफ़ फरमाए और हमको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मज़ीद डिस्कस से पहले इस वीडियो को लाइक करें, PTV सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।